أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اپنے سلسلے وار موضوع سے ہٹ کر آج ایک وقتی اور فوری توجہ طلب موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں شب برات کا جو ایک تصور اور نظریہ اور پھر اس مناسبت سے کچھ اعمال پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ بطور تمہید کے یہ بات اچھی طرح جان لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ نماز، روزہ، اذکار اور قرآن کی تلاوت یہ بڑی عظیم عبادات ہے، ان کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح اپنے گناہوں کی بخشش کا حصول، یعنی حصول مغفرت اور حصول برکت، کہ اللہ تعالی ہمارے دنیاوی معاملات میں خیر و برکت فرمائے، یہ بھی ہماری طلب ہے، ہمارا مطلوب ہے، اور ہمیں حصول مغفرت کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور دنیاوی برکات کے حصول کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اتنا بات ہم تسلسل کے ساتھ کہتے ہیں، اور بڑی ضروری بات ہے کہ یہ سارے معاملات شرعی تعلیمات کے مطابق، اعمال عبادت شریعت سے ثابت ہوں، حصول مغفرت کے اسباب شریعت سے ثابت ہوں، حصول برکت کے اسباب شریعت سے ثابت ہوں، اور شریعت نے ہی ان اعمال کے لیے جو اوقات مقرر کیے ہیں انہی کی پابندی ہونی چاہیے۔ بس یہ ہم کثرت سے اور تسلسل سے اسی نقطے کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا عام مسلمانوں سے اور دیگر مسالک سے اختلاف بھی یہی ہے۔ عبادات کرنی، روزے رکھنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے، صدقہ کرنے، ان میں کوئی اختلاف نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اس معاملے میں شریعت کی اتباع ہونی چاہیے اور بس، وگرنہ اگر شریعت سے انحراف کرو گے تو یہ معاملہ پھر بدعت تک چلا جاتا ہے، اور بدعت کی بڑی شدید وعید آئی ہے۔ ایک تو عمل قبول نہیں ہوتا، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور دوسرا ایسا انسان ایک شریعت میں بگاڑ، شریعت میں اضافے کا سبب اور موجب بنتا ہے، جو بہت بڑا جرم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اعمال کا حکم دیا ہے وہاں بار بار اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ مثلا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تو ہمارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کی عبادت، حصول مغفرت، حصول برکت، ان سارے امور میں رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں پابند کر دیا گیا ہے شریعت کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہاں تک کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اس میں واضح اشارہ ہے کہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے انحراف ہے تو پھر ثواب تو ثواب، وہ عمل برباد اور ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بلکہ آگے مزید اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین کام وہ ہیں جنہیں خود ایجاد کر لیا جائے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر، ہماری تصدیق نہیں ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے۔ تو یہ تو ایک تمہیدی جو ہے نا کہ وہ بات ہے، اور اس نقطے کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث ہم آپ کو عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے افضل جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، یہ مسلم بات ہے، افضل دن، اور ایک طرح سے عبادت کا دن۔ لیکن اب اس دن کی وہی عبادات ہی ہمیں کرنی ہے، وہی عمل ہی کرنا ہے جو شریعت سے ثابت ہے، الگ سے کوئی عبادت نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی شخص جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرے۔ قیام مانا تہجد، قیام مانا رات کی عبادت۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعے کی رات کو قیام کے لیے، عبادت کے لیے، نوافل کے لیے خاص نہ کرے، اور نہ ہی تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق چل رہا ہے، معمول کے مطابق رات کو اٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور جمعے کی رات بھی آ جاتی ہے، اس کے کچھ معمول ہیں روزے رکھنے کے، انہی معمول میں جمعے کا دن بھی آ جاتا ہے۔ اب بتاؤ، جمعے کا دن جو افضل ترین دن سب دنوں کے مقابلے میں، اس دن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے لیے الگ سے تم نے نہ روزہ رکھنا ہے، الگ سے تم نے اس رات کو نہ تم نے الگ سے خصوصی طور پر عبادت کرنی کہ آج جمعے کا دن ہے، آج میں روزہ رکھوں، آج جمعے کی رات ہے، آج تو میں نے ضرور قیام کرنا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کر سکتے، یہ اپنی طرف سے کسی دن کو کسی خاص عمل کے لیے مقرر نہیں کر سکتے۔ باقی جو اعمال ثابت ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں آپ، مثلا جمعے کی شام سے ہی اور جمعے کے دن جمعے رات کو غروب آفتاب سے ہی، جب جمعے کی رات شروع ہوتی ہے اور جمعے کے دن غروب آفتاب تک کثرت سے درود شریف پڑھنا ثابت ہے، پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے دن کے اعمال کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اچھا لباس پہنیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، جلدی پہنچیں، اور جمعے سے پہلے پہلے جتنا نفل پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کوئی قید نہیں، 2 3 4 10 کوئی قید نہیں۔ اور عصر کے بعد دعا کا ذکر ہے کہ عصر کے بعد ایک گھڑی ہے جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے،
کسی بھی وقت کثرت سے دعا کرتے ہیں، یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو اس حدیث کو مثال بنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کریں اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کریں۔ تو جو افضل رات اور افضل دن ہے، جب اسے کسی مخصوص عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور دن اور رات کو بھی کسی مخصوص عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف شعبان کے حوالے سے۔ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت کے متعلق 3 حدیثیں وارد ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کے متعلق نمبر 1، سیدہ عائشہ اور دیگر صحابہ اور صحابیات بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ جس مہینے سے اب ہم گزر رہے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور دیگر مہینوں کے رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے رکھا کرتے تھے، اور یہ فضیلت ثابت ہے اور بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب کوئی شخص اس مہینے کثرت سے روزے رکھتا ہے، کسی دن کو متعین کیے بغیر، جمعے کا دن نہیں، 15ویں کا دن نہیں، بلکہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھوں گا، اس میں جمعے کا دن بھی آ جائے، اس میں 15ویں شعبان کا دن بھی آ جائے، تو پھر کوئی حد نہیں، کیونکہ پھر اس حدیث کی روح سے یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت پر ہی عمل کرتے ہوئے جمعے کے دن کا روزہ آیا یا 15ویں شعبان کا روزہ آیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس سند میں اگرچہ کچھ کمزوری ہے لیکن علماء نے اسے بھی قبول کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ بس اتنا بات ہے، ایک خبر دی ہے ہمیں، اور کچھ ذکر نہیں ہے، اور لگتا بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی شاید وجہ یہی ہو کہ اس دن اعمال اللہ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ 2 فضیلتیں ہو گئی۔ تیسری فضیلت، یہ بھی سند اگرچہ کمزور ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے، تعدد طرق کہتے ہیں بہت ساری سندوں کو جمع کر کے علماء نے کہا کہ اس بات یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ہر سند ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن ان ساری سندوں سے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے اور یہ بات پایہ تکمیل پر پہنچتی ہے، اور وہ یہ حدیث ہے۔ فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ 15ویں شب کو، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، جمیع مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے ان کے اعمال وغیرہ کی وجہ سے، مگر مشرک کے لیے اور مگر کینہ پرور انسان کے لیے، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے اس کے لیے بخشش، مشرک کے لیے نہیں ہے اور کینہ پرور انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث ہے 15ویں شب کی فضیلت کے بارے میں۔ جیسے میں نے بتایا اگرچہ اس کی الگ الگ ساری سندیں ضعیف ہیں، لیکن ان سندوں کے مجموعے سے وہ بھی بعض علماء نے اسے قبول کیا ہے، اگرچہ بعض علماء نے ان تعدد طرق کی وجہ سے بھی کہا کہ یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، لیکن کیونکہ کثیر تعداد علماء نے ان تعدد طرق سے اس روایت کو صحیح کہا ہے تو ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے، لیکن اس میں صرف ایک خبر دی گئی ہے بس، اور وہ یہ کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں طرف متوجہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کو معاف فرماتا ہے، مشرک اور کینہ پرور انسان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ صرف یہ 3 حدیثیں ثابت ہیں۔ اس میں جو 2 حدیثیں ہیں وہ تو 2 حدیثیں ایسی ہیں جس میں مثلا نمبر 1 اعمال کا اللہ کی طرف اٹھایا جانا اس مہینے میں، نمبر 2 اس رات میں بخشش ہونا سوائے مشرک اور سوائے کینہ پرور کے،
یہ دو فضیلتیں تو الگ سے احادیث سے ہر پیر والے دن اور ہر جمعرات والے دن کے لیے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان اعمال کو دیکھ کر خوش ہو کر اپنے ان عمل کرنے والے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے مشرک کے، سوائے کینہ پرور کے۔ بالکل یہی الفاظ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اترکوہما حتی یصطلحا، اترکوہما حتی یصطلحا، مشرک کو تو چھوڑ دو، باقی یہ جو دو مسلمان آپس میں کینہ رکھتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دو جب تک کہ یہ صلح نہیں کر دیتے۔ تو یہ دو فضیلتیں، عمل کا اللہ کی طرف اٹھایا جانا اور پھر بخشش ہونا سوائے مشرک اور سوائے کینہ پرور کے، بعین ہی یہی دو فضیلتیں ہر پیر کے دن کے لیے بھی ثابت ہیں اور ہر جمعرات کے دن کے لیے بھی ثابت ہیں۔ اور پیر کے دن اور جمعرات کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور وجہ یہ بتائی کہ اس دن عمل اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ اس روزے کا بھی حکم نہیں دیا، اس روزے کی الگ سے تاکید نہیں فرمائی، لیکن خود یہ روزہ رکھا پیر اور جمعرات کا، اور وجہ یہ بتائی اس دن عمل اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان اعمال میں میرا روزہ بھی ہو۔ تو جو فضیلت 15ویں شعبان کے لیے آئی کہ اس دن اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور سوائے کینہ پرور کے، جو فضیلت شعبان کے مہینے کے لیے آئی کہ اس دن اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، تو یہ فضیلت تو ہر پیر اور جمعرات کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ لہذا یہ الگ سے کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس حدیث کی بنیاد پر اس دن کا روزہ خاص طور پر رکھیں اور اس حدیث کی بنیاد پر اس رات کی خاص عبادت کریں، جبکہ پیر اور جمعرات کو جو عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے اس کا کوئی اہتمام نہ کریں، اس جمعرات کا کوئی اہتمام نہ کریں، اور اس ایک دن اور ایک رات کا خصوصی اہتمام کریں جس کے الگ سے کوئی تاکید بھی نہیں ہے اور الگ سے کوئی اہتمام بھی نہیں۔ تو یہ تو ان 3 حدیثوں کے بارے میں ایک بات ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے بعض روایتوں میں جو جس میں ضعف ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ضعیف حدیث ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں 15ویں شعبان کو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی تم میں سے بخشش کا طلبگار ہے، جیسا کہ آگے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث تو شدید ترین ضعیف۔ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ آنا اور بندوں سے یہ کہنا کہ تم میں سے کوئی بخشش کا طلبگار ہے، کوئی رزق کا طلبگار ہے، کوئی مشکل میں ہے، آئے مجھ سے دعا کرے، اسے رزق دوں، اسے شفا دوں، اس کی مشکل دور کروں، یہ حدیث ضعیف۔ اس کے بالمقابل صحیح حدیث موجود ہے، صحیح حدیث صحیح بخاری مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا، ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، بندوں سے ندا فرماتا ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی شفا کا طالب، میں اسے شفا دوں، اس کے گناہوں کو معاف کروں، اس کو رزق عطا فرماؤں۔ تو صحیح حدیث میں تو ہر رات کا ذکر ہے، جو بخاری مسلم کے حدیث ہے بال اتفاق صحیح ہے، اس رات کا تو کوئی اہتمام نہ کرے۔ اور 15ویں شب کے بارے میں جو ضعیف حدیث ہے، موضوع تک وہ حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، اس کی بنیاد پر اس رات کی عبادت اور اس دن کی عبادت کا خاص اہتمام کرنا، اس کی کوئی تک نظر نہیں آتی۔ یہ جو 3 حدیثیں ہم نے بتائی ماہ شعبان کے فضائل کے بارے میں، جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، ان کا جو تقاضا ہے وہ سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ نمبر 1، اللہ توفیق دے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں۔ نمبر 2، کثرت سے روزے، لیکن کسی دن کی تعیین کے بغیر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ نمبر 2، شرک سے،
اور باہمی کینہ پروری سے، باہمی بغض سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اگرچہ یہ مغفرت کا معاملہ پیر اور جمعرات کو بھی ہے، ہر پیر اور جمعرات کو، 15ویں شب کو بھی ہے، تو ہمیشہ ہر پیر اور جمعرات اور ہر 15ویں شب سے پہلے ہمیشہ شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہمیشہ کینہ پروری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، تاکہ پیر اور جمعرات کو اور 15ویں شعبان کو اور بھی کچھ اوقات ہیں جب اللہ تعالیٰ کی خاص مغفرت اور بخشش حاصل ہوتی ہے، ہمارا بھی ان میں شمار ہے۔ اور نمبر 3، سبحان اللہ، پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، 15ویں شب کو اعمال پیش ہونے کا کوئی ذکر نہیں، پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ اور کون بخشش کے مستحق ہوتے ہیں؟ جن میں شرک نہ ہو، جن میں کینہ پروری نہ ہو، تو ہمیں شرک اور کینہ پروری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ان فضائل والی احادیث کا تقاضا ہے۔ 15ویں شعبان کے متعلق کچھ احادیث ہیں، انتہائی شدید ہیں، کچھ تو موضوع ہیں، یعنی من گھڑت، ایسا راوی ہے جو حدیثیں کھڑا کرتا تھا، کچھ انتہائی شدید ضعیف ہیں۔ ان میں سے ہم 3 احادیث آپ کو بتاتے ہیں جن کو علماء نے بھی اتفاق ضعیف کہا ہے۔ نمبر 1 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ ماہ شعبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں، ہاں صرف ایک حدیث ہے، وہ ماہ محرم کے بارے میں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ محرم تو اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم تو اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ محرم کے بارے میں تو یہ حدیث ہے، لیکن شعبان رمضان کے بارے میں اس قسم کی کوئی حدیث نہیں۔ نمبر 2 دوسری حدیث ہے، اس میں لفظ یہ ہے کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن اللہ ينزل فیها لغروب الشمس، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15ویں شب شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالی غروب شمس سے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ بندو تم میں سے کوئی بخشش کا طالب، رزق کا طالب، کوئی مشکلات کا حل کا طالب آئے تو مجھ سے دعا کریں۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا اس رات کو تم قیام کرو اور اس دن کو تم روزے رکھو۔ یہ حدیث ہے جو انتہائی شدید ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، ایسا راوی ہے جو حدیثیں گھڑا کرتا ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہوگی، اور تیسری حدیث ہے اس میں بھی اسی سے ملتے جلتے لفظ ہیں، ان اللہ ینزل من السماء الى السماء الدنیا فیغفر، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے 15ویں شب کو شعبان کی، اور اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ قبیلہ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ تھا اور وہ ان کے ہاں بہت زیادہ بکریوں کے جانور ہوتے تھے، ان بکریوں کے جانوروں کے بالوں کے برابر وہ معاف فرماتا۔ یہ بات پیچھے صحیح حدیث سے بھی گزر چکی ہے، لیکن اس میں صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، یہ وضاحت نہیں، مشرک اور مشاہن کی نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ تو موجود ہیں بخشش فرماتا ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ 3 حدیث ان الفاظ کے ساتھ شدید ضعیف ہے۔ اب آئیے 2 اور باتیں عرض کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ایک تو 15ویں شب کو قبرستان جانا، اور ایک اس دن کچھ مخصوص کھانے پکانا اور اسے تقسیم کرنا، اور نمبر 3 اسے شب برات کہنا۔ یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ اگر برات کا یہ معنی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے تو یہ تو ہر پیر اور جمعرات کی بھی بات ہے، یہ تو رمضان میں بڑی مغفرت ہوتی ہے، شب قدر میں بڑی مغفرت ہوتی ہے،
پھر الگ سے اسے شب برات کہنا کہ اس رات ہم گناہوں سے پاک ہو گئے، لہذا اس معنی میں خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو وہ شخص جو توبہ کرے، استغفار کرے، نیک عمل کرے اور مشرک نہ ہو، مشاہن نہ ہو، وہ اپنے دل میں تسلی رکھے کہ الحمدللہ اسباب مغفرت میرے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ میرا بھی شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کی معافی فرماتا ہے۔ تو جس طرح کا ایک خوشی کا تصور رمضان میں آپ میں ہو، خوشی کا تصور نیک عمل کر کے ہو، خوشی کا تصور وہ پیر کے دن ہو، جمعرات کے دن ہو، وہی خوشی کا تصور 15ویں شب کو بھی موجود ہونا چاہیے۔ اس رات بخشش ہوتی ہے، تو جو تصور رمضان میں پیر کے دن جمعرات کے دن ہے اس حد تک تو تصور صحیح ہے، لیکن پیر اور جمعرات کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ماہ رمضان کے حوالے سے تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے، شب قدر تک کبھی ایسا کوئی تصور نہ ہو، اور اس رات کا یہ تصور اس کا نام ہی رکھ دیا شب برات، اور اس دن چراغاں اور کھانا اور پینا اور اس کو عید کی رات کا تصور دینا، یہ غلط ہے، یہ خلاف شریعت، یہ سلف سے ثابت نہیں، بلکہ اس میں تو ہمارے بعض علماء کی تحقیق ہے، یہ روافض کی ایجاد کردہ بات، روافض انہوں نے اس رات کا نام شب برات رکھا ہے۔ شب مانا رات، برات کا معنی ہوتا ہے بظاہر کسی چیز سے بچنا، اجتناب ہونا، بچا لیا جانا، لیکن اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کسی سے اظہار بیزاری، اظہار برات کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسی معنوں میں انہوں نے نام رکھا ہے۔ اور تحقیق سے ہمارے بعض علماء نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روافض کے جو 12ویں امام ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں امام منتظر کہتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے ہیں اور قیامت کے قریب آئیں گے اور بڑے خطرناک ان کے متعلق نظریات ہیں، مثلا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ آ کر وہ ابو بکر و عمر کو روضے سے باہر نکال پھینکیں گے کہ یہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہے، اور بھی بہت کچھ خرافات ان کے متعلق ہے۔ ان کا یوم پیدائش روافض کے ہاں وہ اسی 15ویں شعبان کو، لہذا وہ ان کی یوم پیدائش کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلان برات ہے کہ یہ پیدا ہوئے، اب یہ آ کر قرب قیامت میں یہ شیعوں کے اس ناپاک عقائد کے مطابق اہل سنت سے اعلان برات کریں، ابو بکر عمر کو قبروں سے نکال باہر پھینکیں گے، سیدہ عائشہ تک کے بارے میں نعوذ باللہ ان کو قبر سے نکال کر ان پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رجم کی حد جاری کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اور سارے سنیوں کو وہ جو ہے نا کو قتل کریں گے، اور بقی میں جتنے صحابہ مدفون ہیں ان سب کو نعوذ باللہ باہر نکال پھینکیں گے، اور اس طرح سنیوں سے اعلان برات کریں گے۔ تو یہ ان کے تصور کے مطابق ان کے لیے خوشی کا دن ہے، جسے بس شوشہ کوئی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی تحقیق کیے بغیر یہ عوام اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ تصور غلط، اس معنی میں شب برات کا تصور غلط۔ نمبر 2، یہ جو قبرستان جانا ہے یہ ایک صحیح ایک ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کیا جاتا ہے۔ واقعہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی وفات سے 20-25 دن پہلے یا اس سے بھی شاید کم، اس سفر کے مہینے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھ کر جبرائیل کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، جو اس وقت مدینے سے باہر تھی، اب تو وہ مدینے کا حصہ بن چکے، مسجد نبوی سے متصل ہے۔ اس وقت آج تو جتنا مسجد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پورا کا پورا مدینہ شہر تھا۔ تو آپ گئے، سیدہ عائشہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جا رہے ہیں، تو آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اللہ کے رسول آگے آگے، سیدہ عائشہ پیچھے پیچھے، آپ قبرستان گئے، ان کے لیے دعائیں کی، واپس آئے۔ بہرحال تو ایک الگ سے ایک تفصیلی قصہ ہے۔ تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو بتایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور ان جنت البقیع میں جو شہداء اور دیگر یعنی مدفون لوگ ہیں ان کے حق میں مغفرت کریں، دعائیں جو ہے نا کہ وہ کریں، کیونکہ آپ دنیا سے اب رخصت ہونے والے ہیں۔ تو جس طرح آپ یعنی ان کو زندہ لوگوں سے الوداعی باتیں کریں گے،
ان مردہ لوگوں سے بھی الوداع کر کے ہیں، ان کے حق میں دعا کر کے۔ یہ حدیث صحیح، یہ صحیح مسلم میں ہے، اسی حد تک یہ حدیث، بس رات کو جانا ثابت ہے، لیکن اس صحیح حدیث میں کہیں بھی 15ویں شب کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ شعبان کے مہینے کا ذکر ہے، نہ 15ویں شب کا ذکر ہے، بلکہ ایک اور جو حدیث ہے جس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے تھوڑے عرصے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے 15-20 دن میں۔ تو آپ بتائیں اگر 15-20 دن میں وفات پائیے تو وہ شعبان کا مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ربیع الاول میں ہوئی ہے، تو یقیناً یہ سفر کا ہی مہینہ ہے، سفر کی 20 تاریخ کے بعد کا کوئی دن ہو سکتا ہے، وہ شعبان کا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، جامع ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے جس حدیث میں تھوڑا اشارہ ہے کہ یہ شاید 15ویں شعبان کی رات تھی، لیکن اس حدیث میں شدید ضعف ہے۔ جہاں یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے، وہیں پر امام ترمذی نے فرمایا ہے اس حدیث میں 2 جگہ راوی گرے ہوئے ہیں، 2 جگہ پر انقطاع ہے، اور انقطاع کا مطلب ہوتا ہے کہ سند ثابت نہیں ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے ان 2 جگہ کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث تو ضعیف ہے، لہٰذا 15ویں شعبان میں اس حدیث کو بنیاد بنا کر راتوں کو قبرستان میں جانا، یہ تصور بھی غلط ہے، اور اسے ان مردوں سے ملاقات کہنا یہ تصور بھی غلط ہے، اور پھر مزید یہ کہ اس دن کچھ کھانا پکانا کہ ان روحوں کو، یہ روحیں آتی ہیں ان کے اصال و ثواب کے لیے، یہ روحوں کا دنیا میں آنا یہ تصور باطل ہے، کسی بھی اہل علم کا یہ تصور نہیں ہے، وہ جمعرات ہو یا پھر 15ویں شعبان ہو، یہ تصور بالکل باطل ہے، وہ اعلیٰ علیین میں یہ تصور بھی باطل ہے۔ پھر اس کھانے پکانے کا جو تصور ہے، پھر گھروں میں پہنچانا، اس کا ایک تصور تو یہی ہے شب بارات ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ نے ہمیں گناہوں سے آزاد کر دیا ہے، تو لہذا ہمیں خوشی کرنی چاہیے، یہ تصور ہم بتا چکے ہیں غلط ہے۔ ایک اور تصور بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول کے لیے حلوہ پکایا گیا تھا، وہ آپ نے کھایا تھا، نرم غذا ہے، ہم اس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ بدر، جنگ احد جو ہے وہ شعبان میں ہوئی نہیں تھی، وہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہوگی، تو یہ بات بالکل بے سر و پا جو ہے نا کہ ہو گئی، اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا یہ ساری باتیں غلط۔ اور باقی جو اوباش قسم کے، چھوکرے قسم کے، آوارہ اور جاہل قسم کے جاہل بچے جو ہمارے معاشرے میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اس کو تو خود تمام مکاتب فکر کے علماء، وہ جو اس رات کی کچھ فضیلتیں جو ضعیف ہیں ان کو مانتے ہیں، وہ بھی اس سے منع کرتے ہیں، اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہمارے ان نوجوانوں کا اور ان بچوں کا اور جاہل لوگوں کا مشغلہ ہے جس کو شاید دین بنا لیا گیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل آخری بات کہ اس رات میں جو کچھ پکایا جاتا ہے اور پھر اسے بانٹا جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک بدعت، ایک غلط طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، اس لیے نہ اس کو پکایا جائے، نہ اس پکے ہوئے کو کھایا جائے، نہ اس کو لیا جائے، کیونکہ یہ اہل بدعت کی حوصلہ افزائی ہے۔ ہم اس پر حرام کوپ نہیں لگاتے، کیونکہ یہ کسی غیر اللہ کے نام پہ بہرحال نہیں بانٹا جاتا، نہیں پکایا جاتا، لیکن جو کچھ کیا جاتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، خود ساختہ طریقے ہیں، خود ساختہ سوچیں ہیں، اور اس کے تحت یہ کیا جاتا ہے۔ حدیث سے اس دن اس رات کے کھانے پکانے کا سلف صالحین سے کوئی تصور نہیں ہے، لہذا ان سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کوئی دینے آئے تو صاف لفظوں میں کہہ دیں کہ بھئی یہ چیز کھانا پکانا شریعت میں نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ہم نہیں لیتے، اس سے حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ہم کسی غلط کام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، یہ اس کا شرعی حکم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور جو شرعی تعلیمات ہیں ان کو اپنے لیے کافی سمجھنے، اور جو بدعات اور خرافات ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔